اس نے زمانے کو بتانا تھا کہ میں بغیر ہاتھوں کے کیسے دیتا ہوں. اس نے عباس کو نازل کر دیا. میں سخی کی مدحت پڑھنے لگا ہوں، اور مدحت پڑھنے سے پہلے اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے میں ممبر سے اس بات کا اقرار کرنے لگا، کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ زمانے کو عباس سنائے، کیونکہ عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے. جو بول سکتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے تائید نہیں کرے گا، خیرات مانگے گا غازی عباس کی لہجے سے. عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے. لہجہ حسین ہو، سماعت زینب کی ہو، دعا زہرا کی ہو، ہاتھ علی کے ہو، پھر کوئی زمانے کو بتائے کہ عباس کیا. میں کیا پڑھوں کہ کون تھا عباس؟ علی کا حسن، علی کا کردار، علی کا معیار، علی کی گفتار، علی کی چال، علی کی چلن، علی کے طریقے، علی کی سنت، علی کی ڈال، علی کی ڈھلن، علی کی ذوالافقار، قبضے پہ جمی انگلیوں کا اختیار، صبر حسن، حسین کا انکار، سجاد کے سجدے، باقر کا علم، سچے کی صداقت، کاظم کی عطا، رضا کی رضا، تقی کی تقاوت، نقی کی نقاوت، عسکری کی ہیبت، بارہویں کی غیبت. یہ ساری چیزیں جب ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر اترے تو اسے عباس کہتے ہیں. یہ ساری چیزیں جب ایک وجود میں ڈھل گئی، علی کے گھر کے اندر اترے. علی 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 بے شک بات سن. عباس اتنے عزت والے چہروں سے دعا لینے کے لیے میں سرکار پڑھنے لگا ہوں سخی عباس کا ایک حملہ. اتنے عزت والے چہروں سے دعا لینے کے لیے میں سخی عباس کا صفین کے میدان پہ حملہ پڑھنے لگا. 10 ربیع الاول صفین کا میدان. علی اپنے خیمے سے باہر آئے. کائنات کے لیے تاج کا درجہ رکھنے والی علی کی نالین پہ سورج نے سجدہ کیا. جو لفظوں میں ساتھ سفر کریں گے وہ عقیدے کے ہم سفر رہیں گے. علی نے ایک نظر سفیانی لشکر کو دیکھا، ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھا. ایک نظر جس نے اس مشکل لفظ پہ داد دی اس نے مجھے مکروش کیا. ایک نظر اپنے اور محمد کے مشترکہ بیٹوں کی صف کو دیکھ کے علی نے فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. اتنا کہنا تھا 7 قدم حسن آگے بڑھے، 5 قدم حسین آگے بڑھے. بابا ہمیں اجازت دے. علی نے بیٹوں کا ماتھا چوم کے کہا شہزادو تم نے اعلان سنا ہے سمجھا نہیں. میں نے کہا میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. میں نے کہا ہے میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. بابا ہم تیرے نوکر نہیں. فرمایا تمہیں میں نے مباہلے والے دن سے محمد کو عطا کر دیا ہے اور علی جو دے دے اسے واپس نہیں لیا کرتا. میں نے پوچھا ہے میرا کون سا بیٹا جنگ کرے گا. اتنا کہنا تھا حمزہ بن علی آگے بڑھا، عون بن علی آگے بڑھا، یحییٰ بن علی آگے بڑھا، جعفر بن علی آگے بڑھا. علی کے 16 بیٹے علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. بابا ہمیں اجازت دے. علی نے فرمایا 1.5 لاکھ دشمن میری نظروں کے سامنے ہے. آج میں نے اپنا وہ بیٹا میدان میں اتارنا ہے جو زمانے کو جا کے بتائے کہ علی کے بعد علی آنے ختم نہیں ہوئے، علی کے بعد علی کا نزول باقی ہے. آج علی کا کوئی بیٹا علی کے سامنے علی بن کے لڑے گا. اتنا کہنا تھا یہ عون بن علی آگے بڑھا، آگے بڑھ کے بابا مجھے اجازت دے. علی نے فرمایا 1.5 لاکھ دشمن تیری نظروں کے سامنے ہے. مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے؟ عون نے کہا بابا 1.5 لاکھ کا لشکر ہے. 1.5 لاکھ کے لشکر کے مقابلے پہ تم مجھے 1,500 کا لشکر دے دے، گھوڑا اپنا دے دے، تلوار اپنی دے دے. علی نے فرمایا 1,500 کا لشکر بھی دوں گا، گھوڑا بھی اپنا دوں گا، تلوار بھی اپنی دوں گا. مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے؟ عون نے کہا بابا فجر کی نماز آپ پڑھا چکے، مغربین کی نماز پڑھا کے ابھی ہم مسلح چھوڑیں گے نہیں. میں 1.5 لاکھ قتل کر کے تیرے قدموں پہ نہ ہوں. مجھے علی کا لالا کہنا. علی نے بیٹے کا ماتھا چوم کے کہا تیری جرت کو سلام، لیکن مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. مغربین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے. ساتھ میرے سفر کرتے رہنا. اتنا جملہ
کہنا تھا یا علی کا دوسرا بیٹا آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہنے کا بابا اس نے 1500 مانگا، مجھے 1500 نہ دے، مجھے 1000 کا لشکر دے، گھوڑا اپنا دے تلوار اپنی دے۔ علی نے فرمایا 1000 کا لشکر دوں گا، گھوڑا اپنا دوں گا، تلوار اپنی دوں گا، مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے؟ اس نے کہا اون نے زہرین کا مانگ مغربین کا مانگا۔ بابا تیری عزت کی قسم ہے زہرین کی نماز پڑھا کے ابھی سجدہ شکر سے سر اٹھائے گا نہیں، میں تیرے تلووں پہ لا کے بیٹھوں، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ علی نے بیٹے کا سینے کا بوسہ لیا، لیکن کہا تیری بھی جرت کو سلام، لیکن زہرین کو دیر ہے، علی کو جلدی ہے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، علی کے بیٹے قدم ہٹا رہے تھے، عباس قدم بڑھا رہے تھے۔ عباس علی کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جس نے گجرا والا والوں عباس کی دہلیز سے خیرات لینی ہے، غازی آ کے علی کے سامنے کھڑا ہوا۔ علی نے دیکھے کہ عباس اس نے 1500 مانگا، اس نے 1000 مانگا، گھوڑا میرا مانگا، تلوار میری مانگی، عباس تو بتا تجھے کیا چاہیے؟ عباس مسکرا کر کہا نہ مجھے 1500 چاہیے، نہ مجھے 1000 چاہیے، نہ آپ کا گھوڑا چاہیے، نہ آپ کی تلوار چاہیے، نہ آپ کا گھوڑا چاہیے، نہ آپ کی تلوار چاہیے۔ میں اگلا جملہ پڑھوں گا، میں بندہ دیکھوں گا جو نوکر بھی غازی کر جملے پہ ہاتھ نہ اٹھے۔ جب کہا تجھے چاہیے کیا؟ عباس مسکرا کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک چیز چاہیے، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو، اجازت تیری ہو مرضی حسین کی ہو۔ اتنا جملہ کہنا تھا، علی نے فرمایا اجازت میں دوں گا، مرضی حسین دے گا، مجھے بتا 1.5 لاکھ قتل کرنے کے لیے تجھے وقت کتنا چاہیے؟ عباس کہتا بابا تیری جرت کو سجدہ کروں، تو عباس کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے کی سین میں بٹھائے گا، میں 1.5 لاکھ میں ایسے جاؤں گا جیسے شیر بکریوں کے غول میں جاتا ہے، میں پہلی صف کو چیروں گا، قلب لشکر کو کاٹوں گا، آخری صف میں چلا جاؤں گا۔ بابا تیری عزت کی قسم، تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے آخری کا سر نہ اڑاؤں، مجھے عباس رکھ۔ بسم اللہ سے آواز تھوڑی تیز بسم اللہ۔ تیرے پہلے منکر کی گردن علی مولا، تیرے پہلے منکر کی گردن زمین پہ گرنے سے پہلے 1.5 لاکھ میں سے آخری کا سر نہ اڑاؤں، مجھے عباس نہ کہنا۔ علی نے فرمایا غازی یہ سوچ کے میدان میں جانا، آج مجھے داد فرش سے نہیں چاہیے، آج یہاں کے نوکر تیری جنگ نہیں دیکھیں گے، آج دیکھیں گے میرے وہاں کے نوکر تیری جنگ۔ عباس انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ علی کا بیٹا علی ہے۔ علی نے عباس کا ہاتھ لیا، ہاتھ لے کے علی عباس دونوں خیمے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، کائنات کی نگاہوں نے علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔ احسان کرنا میرے اوپر، نگاہ کائنات نے علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔ علی کا امامہ علی کے سر پہ، علی کی ابا علی کے دوش پہ، علی کی چادر علی کے کاندھے پہ، علی کی تلوار علی کی نیام میں، علی کے نلین علی کے قدموں پہ۔ جبریل میکائیل سے کہہ رہا تھا آج مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا بڑا مرشد کون ہے، چھوٹا مرشد کون ہے۔ نصیری کی توحید شرکت میں بدل گئی۔ خدا عباس نے علی کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، علی نے عباس کو اٹھا کے گھوڑے کی زین پہ وفا کا قرآن اتارا۔ عباس گھوڑے کی زین پہ، عباس نے گھوڑے سے کلام کرتے ہوئے کہا آج پہلی بار عباس تجھ پہ بیٹھ کے میدان میں جا رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ علی کے نوکر فرش والے عرش والے دونوں مل کے دیکھ رہے ہیں، آج تیری رفتار ایسی ہونی چاہیے، تیرا چال چلن ایسا ہونا چاہیے کہ زمانے کو پتا چلے کہ آج تیری پشت پہ علی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، آج تیری پشت پہ غازی بیٹھا ہوا ہے، آج تیری پشت پہ عباس بیٹھا ہوا ہے۔ اتنا جملہ عباس نے کہا، توجہ میری طرف کرنا، اتنا جملہ کہنا تھا یا عباس کے گھوڑے نے اپنے اگلے 2 سم اٹھائے، پوری طاقت کے ساتھ سفین کی مٹی پہ مارے۔ عباس کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے نکلنے والے ریت کے ذرے نہ ہوا میں رکے، نہ فضا میں رکے، نہ خلا میں رکے، عرش معلّہ پہ جا کے فرشتوں سے کہتے ہمیں رستہ دو، ہم نے عرش کے سینے پہ قدم رکھنا ہے۔ یوں غازی کا گھوڑا
ہوا ٹہلتا ہوا عباس کا گھوڑا میدان میں گیا. عباس کے گھوڑے کا میدان میں جانا تھا. سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر, 1.5 لاکھ کے لشکر میں ایک قریب نامی شخص نکلا. قریب نامی شخص 1.5 لاکھ میں سے نکلا, نکلتا ہوا شیر پڑتا ہوا آ رہا تھا. کون آیا میرے مقابلے پہ؟ میں 1000 کے ساتھ لڑتا ہوں. لا تريد الا الاشکر ولا طفان. انہیں نہیں پتا کہ لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روک سکتی. والسوف بالمجاعات والدم والخضار. انہیں نہیں پتا کہ میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا. یہ شیر پڑتا ہوا آ رہا تھا. اور یہ گجرانوالا والوں, یہ قانون تھا عرب کا کہ عرب والے میدان میں جا کے سب سے پہلے اپنا تعارف پڑھتے تھے. دوسرا اس وقت تک تلوار نہیں نکالتا جب تک پوچھتا نہیں تھا تو کون ہے, تیرا باپ کون ہے, تیرا دادا کون ہے, تیرا قبیلہ کون سا, پہلے خاندان بتا. اس قابل ہے کہ میں تجھ پہ تلوار اٹھاؤں؟ اگر اس قابل نہیں ہوتا تو میدان چھوڑ دے, میں تجھ سے لڑتا ہی نہیں. تیرا خاندان اس قابل ہے کہ میں تجھ پہ تلوار اٹھاؤں. عرب میں قانون تھا, جنگ لڑنے سے پہلے شجرہ سنایا جاتا تھا. بندے جنگ سے نہیں ڈرتے تھے. کوئی تو ہوگا جو مشکل بات میں بولے گا, کوئی تو بندہ ہوگا جو احسان کرے گا نوکر پہ. یہ جنگ کرنے سے نہیں ڈرتے تھے. نا 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 نا, خدا کی قسم یہ جنگ سے نہیں ڈرتے تھے. مجھ سے دلیل مانگتے ہو؟ تلوار چلانی نہیں آتی تھی کیونکہ قافلے لوٹنے کے لیے تلوار سیکھنی پڑتی تھی. جو تلوار لے کے بہن کے دروازے پہ جا سکتا ہے اسے قتل کرنا آتا تھا تو وہ گیا. ڈرتے تھے جا کے کیا بتائیں گے کس کے بیٹے ہیں. یہ تو تاریخی سچائیاں ہیں. 80 جنگوں پہ گیا ہے میرا مرشد علی. 80 جنگوں پہ جا کے کفار کی آنکھوں پہ آنکھیں ڈال کے علی نے کہا سوچ کے آنا میں ابو طالب کا بیٹا. سوچ کے آنا. جی ہاں سرکار, بسم اللہ سرکار. تو جو ہے صاحب اجازت ہے نا 2-4 جملے پڑھوں سرکار. قریب سامنے آیا, عباس کے چہرے پہ نقاب. سفین میں جانا, زمین میں نہ رہنا. یہاں تم زمین پہ نہیں سفین پہ نظر آنے چاہیے. عباس کے چہرے پہ نقاب تھا. قریب سامنے آیا. قریب نے سامنے آ کے اپنا تعارف پڑھا. جو تعارف میں نے آپ کو عربی کتاب میں تھا میں نے اس کا ترجمہ سنا دیا. قریب نے آ کے کہا لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روک سکتی. میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے. عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈرا کے سلاتی. اس نے اتنا خطرناک تعارف ذریعے کروایا. عباس دہل جائے گا, عباس ڈر جائے گا, عباس پریشان ہو جائے گا, عباس واپس چلا جائے گا. اس نے اتنا خطرناک تعارف کروانے کے بعد عباس سے کہا میں نے بتا دیا میں کون ہوں, تو بتا تو کون ہے. جب اس نے عباس سے کہا میں نے بتا دیا میں کون ہوں, اب تو بتا تو کون ہے. اب جس کا ہاتھ عباس کی دہلیز پہ عباس کے علم پہ لکڑی سمجھ کے نہیں, پرچم سمجھ کے نہیں, عباس کا در سمجھ کے لگتا ہے, وہ ہاتھ کشکول بن کے خیرات کر کے اٹھے گا. جب اسے کہا میں نے اپنا تعارف کروا دیا اب تو بتا تو کون ہے. اتنا کہنا تھا عباس مسکرا کے تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے, تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے. میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں, ایسے پاک نام تجھ جیسے غلیظوں کو نہیں سنائے جاتا. تیرا نام کسی صحرائی عورت نے. میں ملکہ تطہیر کی دعا. میں کیوں بتاؤں کہ میں تجھے کہ میں کون ہوں. اتنا کہنے دے 1.5 لاکھ میں سے پیچھے سے کسی نے قریب کو آواز دے کر واپس آ جا, علی کا بیٹا ہے. کاشف بھائی ابو شاہ جی پیچھے سے جب 1.5 لاکھ میں سے کسی کی آواز قریب کے یوں کان پہ آئی. اب جنہوں نے آنکھوں کے سامنے سفین میں غازی لڑتا دیکھنا ہے, یوں قریب کے کان میں آواز آئی. قریب نے قدم پیچھے ہٹانے شروع کیے. قریب واپس جا رہا تھا, غازی کا گھوڑا آگے آ رہا تھا. قریب واپس چل رہا تھا, غازی کا گھوڑا آگے آ رہا تھا. اب قریب کو اور کوئی بہانہ نہیں ملا. عباس نے کہا لڑنے آیا تھا, لڑ کیوں نہیں رہا, واپس کیوں جا رہا ہے, تلوار کیوں نہیں نکالتا, پیچھے کیوں جا رہا ہے, آنا لڑنا, تو لڑنے کے لیے آیا تھا. تیرا تو دعویٰ تھا تو 1000 سے لڑتا ہے, تیرا تو دعویٰ تھا لشکروں کی دیواریں تیرے رستوں نہیں روکتی, تیرا تو دعویٰ تھا تیری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے. تو کہہ رہا تھا ابھی عرب کی مائیں تیرا نام لے کے بچوں کو ڈرا کے سلاتی ہیں, واپس کیوں جا رہا ہے, واپس کیوں ہٹ رہا ہے. وہ پیچھے ہٹتا بھی جا رہا تھا اور ساتھ کہتا نہیں میں تجھ سے نہیں لڑوں گا, تو ابھی چھوٹا ہے, تو ابھی چھوٹا ہے, تو ابھی
چھوٹا میں گجرا والا میں اپنا لہو سمجھ کے جاؤں گا. جو بندہ اس مشکل بات پہ نہ بولے, جب اسے کہا میں اس لیے واپس جا رہا ہوں, تو ابھی چھوٹا ہے. عباس گھوڑے کی زین سے زمین پہ آیا, عباس نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پہ رکھا, عباس کہا واپس آ, تجھے نہیں پتا اللہ قرآن میں کافر کہتا ہی اسے ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے. اللہ اسے قرآن